اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے روزی کے طور پر دیا ہے، روزی جانتے ہو یہ عربی کا لفظ ہے، اور ہم یہ لفظ اتنا استعمال کرتے ہیں کہ معنی ہی نہیں سمجھتے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے روزی اور رزق، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تنخواہ۔ یہ فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے تنخواہ۔ یہ تنخواہ دو لفظ ہیں، تن یعنی باڈی اور خواہ معنی ڈیمانڈ، چاہنا۔ تنخواہ جسم کا چاہنا، جو جسم چاہتا ہے۔ اسی لیے عربی میں تنخواہ جو ہوتی ہیں، جو آدمیوں کی، قاضی کی تنخواہ، فلاں کی تنخواہ، فلاں کی تنخواہ، تو یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، رزق القاضی، رزق الجندی، فوج کی تنخواہ، قاضی کی تنخواہ۔ تو اس لفظ کے معنی ہے، رزق کے معنی ہے بدن چاہتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک نوکر ہے، چلو نوکر تو کچھ کام کرتا ہے، حکومت مجرموں کو جیل میں بند کرتی، کر دیا جیل میں بند، دوپہر اور شام کو کھانا حکومت دیتی۔ ہمارے یہاں نوکر ہوتا ہے تو ہم اس کو دوپہر شام کو کھانا دیتے ہیں، کیوں؟ ہمارے یہاں نوکر ہمارا کام کر رہا ہے، دوپہر شام کا کھانا نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ بھوکا مر جائے گا، تو 24 گھنٹے بھوکا مر جائے گا۔ حکومت نے مجرموں کو جیل میں بند کر رکھا ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ دیا جائے، پانی بھی نہ دیا جائے تاکہ جلدی مر جائیں۔ نہیں، مارنا مقصد نہیں، مارنا ہوتا تو گولی مارتے، تلوار سے قتل کر دیتے۔ جیل کی سزا دینے کا مطلب ہے کہ مارنا مقصد نہیں ہے۔ جب مارنا مقصد نہیں تب کھانا نہیں دو گے، پانی نہیں دو گے تو مر جائے گا۔ اس لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن جیل میں جن قیدیوں کو بھرا ہے ان کی صبح شام کھانا دے، صحیح طریقے پر کھانا دے، ٹھاٹ کا نہ ہو لیکن گزارا کرنے کے بقدر کھانا دے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اللہ نے بھی بندے پیدا کیے۔ بندے دو طرح کے ہیں، ایک بندے تو وہ ہیں جو اللہ کے کاز میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مجرم بندے ہیں۔ کھانا دونوں کو دینا ہے، کھانا دونوں کو دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جو اللہ کے کاز میں لگے ہوئے ہیں یہ تو اس نوکر کی طرح ہیں جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، ہم خوشی خوشی ان کو کھانا کھلائیں گے، ہمارا کام کر رہا ہے، ہم کھانا نہیں کھلائیں گے کون کھلائے گا؟ تو اللہ کے مومن بندے جو اللہ کے کاز میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ کھلائیں گے، ان کو تو رزق پہنچائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے کام میں نہیں لگے ہوئے ہیں، اللہ نہیں کھلائیں گے کون کھلائے گا؟ اور ایک وہ ہیں جو حکومت کا قانون مانتے ہی نہیں، مجرم ہیں، حکومت نے پکڑ کے جیل میں ڈالا، اللہ کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، اللہ کے مجرم ہیں۔ جن مجرموں کو بھی کھانا اللہ کھلاتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی کھانا کے بغیر نہیں ہے، تو سب کو رزق پہنچاتے ہیں، اللہ ہر مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر جتنی رینگنے چلنے والی چیزیں ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ غرض یہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے یہ رزق ہے، پہلے یہ سمجھ لو اچھی طرح سے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ اونرشپ نہیں ہے، ہمیں مالک نہیں بنایا، ہمیں روزی دی۔ کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے یا نوکر ایسا ہوتا ہے یا قیدی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ہی کھانا اس کے سامنے رکھا جاتا ہے جس سے اس کا پیٹ مشکل سے بھر جائے۔ اور کسی کے سامنے مہمان آیا ہمارے یہاں، روٹیوں کی تھپی رکھی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں 2 کھائے گا، لیکن اگر 2 ہی رکھیں تو یہ مہمان کی توہین ہے۔ 8-10 روٹیاں رکھتے ہیں، سالن رکھتے ہیں، وہ 2 کھائے گا، باقی پڑی رہیں گے، گھر میں چلی جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو رزق یکساں نہیں دیے، کسی کو اتنا دیا ہے کہ اس کا آدھا پیٹ بھرے۔ کیا حکمتیں ہیں ان کی؟ حکمتیں کسی کو اتنا دیا ہے کہ مشکل سے پیٹ بھرے، کسی کو اتنا دیا ہے کہ خوب اچھی طرح سے پیٹ بھرے، اور کسی کے سامنے اتنی تھپی روٹیوں کی رکھ دی ہے کہ کھا۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ ساری روٹیاں میری ہیں، 2 تو کھائی، بقیہ تھیلے میں رکھی۔ کہاں تیرے باپ کی جو لے جا رہا؟ لے نہیں جا سکتا، یہ تھپی میرے سامنے رکھی ہے تو اس لیے تھوڑی رکھی، تو وہ تھیلے میں رکھ کے لے جائے۔ بھئی جتنی کھانی ہو کھائی، یہ تو تیرا ریسپیکٹ ہے کہ اتنی رکھی ہے۔ ایک قصہ سناؤ۔ ہمارے یہاں دیوبند میں ایک بڑے آدمی تھے،
حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے نواسے تھے، دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے، چھوٹے مدرس تھے، بعد میں نائب محتمی بن گئے تھے اور دیوبند کے چیئرمین رہے جب تک وہ زندہ رہے، 30 سال مسلسل وہی چیئرمین رہے، اور ہندو مسلمان سب ان کی ذات پر متفق تھے۔ ان کے بعد جھگڑے کھڑے ہوئے چیئرمین کے، بڑی ہندو مسلمانوں میں رسا کشی رہتی، ان کی زندگی تک کوئی وہی چیئرمین تھے، تمام ہندو مسلمانوں پر متفق تھے۔ اور آج کل ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ممبری کے لیے، پارلیمنٹ کی ممبری ہو، اسمبلی کی ممبری ہو، یہ ہو وہ ہو، نیتا بننے کے لیے پیسہ بہت چاہیے، جب تک پیسوں کی تھپی نہ ہو الیکشن لڑنا مشکل ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ آج یہ غلط ہے، یہ دنیا کا غلط دستور بن گیا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جاتا ہے۔ وہ دیوبند میں میرے خیال سے سب سے زیادہ غریب تھے۔ حضرت مولانا کا نام تھا حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، اور ان کے بیٹھک میں ایسے کچا بے فرش تھا، ایک چارپائی پڑی رہتی تھی، ایک حقہ پیتے رہتے تھے، اور 2-3 کرسیاں ٹوٹی پھوٹی تھی، جو بڑے سے بڑا آتا تھا اسی پر بیٹھتا تھا، مگر سارا شہر ان کی شخصیت کو مانتا تھا، ان کے اوپر متفق۔ ایک دن ایسا، اچھا ان کے یہاں حاضری ضلع کا کلیکٹر بھی حاضری دیتا تھا، خود کسی سے ملنے نہیں جاتے تھے، ضلع کا کلیکٹر بھی ان کے پاس آتا تھا، اور ہر ایک کو کھڑی کھڑی سناتے تھے، اور زبان کے بہت بھونڈے تھے، بولنے میں بہت بھونڈی زبان بولتے تھے۔ دیوبند کی جو جاہلوں کی زبان ہے وہ دیوبند کی بھونڈی زبان بولتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ سفر میں تھے، گاڑی میں ہم سب کار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی تھے، ان کی بیٹی بھی تھی، ان کے نواسے بھی تھے، میں بھی تھا، وہ لوگ بھی تھے۔ تو ان کے نواسے نے کچھ شرارت کی، کہ خنزیر کی اولاد کیا کر رہا ہے، خنزیر کی اولاد۔ تو میں نے مولانا سے کہا، مولانا آپ نے کس کو گالی دی، اپنے آپ کو دی یا اس بچے کو دی؟ کیونکہ تو آپ کا نواسا ہے، تو خنزیر تو آپ ہو۔ تو ان کے بولنے کا بھونڈا انداز تھا، اور اسی انداز سے وہ ہر ایک کے ساتھ اسی انداز سے گفتگو کرتے تھے، یعنی کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو ذرا اس کے ساتھ سلیقے کی گفتگو نہیں، اسی زبان لہجے میں گفتگو کرتے تھے۔ اچھا، پھر دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ جیسا یہ بھونڈا بولتے تھے دوسروں کو، اگر دوسرا انہیں بھونڈا بولے ذرا برا نہیں مانتے تھے، اگر دوسرا ان کے ساتھ بھونڈا بولے تو بالکل برا نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں سخت بولتا ہوں تو سخت سنتا بھی ہوں، وہ کہتے تھے میں سخت بولتا ہوں تو سخت سنتا بھی ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کلیکٹر کی دعوت کی، کلیکٹر دورے پر شہر میں آیا ہوا تو انہوں نے دعوت کی، اس دعوت میں شریک تھا، تو آدمی بڑا آدمی ضلع کا مجسٹریٹ ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اہتمام کیا، اور اچھا خاصا دسترخوان، طرح طرح کی مٹھائی ہے، نمکین ہے، فروٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سارا، اس کے ساتھ اور بھی سرکاری آدمی ہوتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر مہمان میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو کلیکٹر نے شکریہ کے طور پر کہا کہ مولانا آپ نے تو ہمارے لیے بہت تکلف کر دیا، بہت ساری چیزیں آپ نے تیار کر دی، وہ اپنے دسترخوان کی تعریف کی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سن بے کلیکٹر، سن بے کلیکٹر، میں جانتا ہوں کہ تو سب یہ نہیں کھا سکتا، مگر یہ سب میں نے اس لیے اکٹھا کیا ہے تاکہ تو دیکھے کہ دیکھ بے بھینس، تیرے لیے میں نے اتنا تیار کیا۔ تو میرے بھائیوں، بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دسترخوان دے رکھا ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میں بھینس بن کے سارا چٹ کر جاؤں، وہ تیرے جتنا حصہ تیری قسمت کا اتنا ہی تیرا ہے، باقی تو تیرے پاس تیرے رسپیکٹ میں رکھا ہے، تیرے سامنے روٹیوں کی تھپی رکھی، اس میں سے تجھے اتنا ہی لینے کا حق ہے جتنا تیرا تجھے کھانا ہے، تھیلے میں رکھ کے لے نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں قارون کا قصہ ہے، قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولتیں دی تھی کہ دولت کو تو کیا حساب بتائیں، اس خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ چابیاں ایک مضبوط پارٹی نہیں اٹھا سکتی تھی،
بڑی مشکل سے وہ پوری یہ کئی آدمیوں کی پارٹی مشکل سے ان چابیوں کو اٹھاتی تھی ان خزانوں کے، تو خزانے کتنے ہوں گے اس قارون سے۔ اللہ کے نیک بندوں نے جو جملہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا، جیسا اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ احسن کما احسن اللہ الیک ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے تیرا جو حصہ ہے وہ مت بھول۔ اس آیت کریمہ سے کیا ملا؟ اس آیت کریمہ سے ملا کہ ہماری ضرورت، یہ تو فرسٹ نیڈ ہے، وہ تو سب سے پہلے ہے، لہذا اس کو لینے کے بعد جو بچا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے دسترخوان پر اللہ نے رکھا ہے، اور اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ اس میں دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس لیے وہ آپ کے دسترخوان پر رکھا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مجھے مالک بنا دیا ہے، اور آپ نے وہ ساری روٹیاں اٹھا کر کے آپ نے بینک میں داخل کر دی اور بینک بیلنس بنا لیے، یہ تو بینک بیلنس نہیں بنانے کے لیے دیا گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اہل علم نے سمجھایا تھا کہ دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تجھے دیا ہے، تیرا جتنا حصہ ہے وہ تو لے، باقی تجھے دوسرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے دیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف میں ایک عجیب مضمون آیا ہے، اور کافروں نے مومنوں سے ایک بات کہی تھی اعتراض کے طور پر، وہ اعتراض تو بہت بڑا اعتراض ہے، اللہ میں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ بات جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہے، پاگل جیسی بات ہے، اس پاگل پنے کی بات کا کیا جواب دیں؟ اس کو انسان خود سوچے گا تو جواب ملے گا، اور اگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو 100 جواب دو، کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو غریبوں پر، اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو۔ جب یہ کہا گیا لوگوں سے یہ کہا گیا تو اللہ کا جو حکم ریجیکٹ کر دینے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں کافر، انہوں نے مومنین سے جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں ان سے کیا کہا؟ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتے تو اللہ خود ہی ڈائریکٹ کھلا سکتے تھے؟ اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ مالداروں نے ان کافروں نے ان مومنوں سے کہا کہ یہ جو دنیا میں غریب ہیں ان کو اللہ غریب رکھنا چاہتے ہیں، اب ان پر خرچ کرنا اور ان کو کھانا دینا یہ تو اللہ کے منشے کے خلاف ہے۔ اگر اللہ ان کو بھوکا مارنا نہیں چاہتے تو اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی ہے؟ ہمیں دیا ہے، ان کو کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال آج بھی بہت سے بے وقوفوں کے ذہن میں آتا ہے۔ قرآن نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے جو یہ بات کہی ان سے قرآن نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ بات کوئی جواب دینے کے قابل ہے؟ یہ تو دنیا میں تم غور کرو، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ آسمان میں نظر ڈالو، سب تارے برابر نہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کسی میں کم روشنی کسی میں زیادہ روشنی، اور سورج میں سب سے زیادہ روشنی۔ تو اللہ چاہتے تو ہر تارے کو سورج بنا دیتے، ان کے یہاں کچھ روشنی کی کمی ہے، پھر سورج ایک ہی کیوں بنایا اور باقیوں کو چھوٹے چھوٹے، پھر چھوٹوں میں بھی درجے۔ درختوں میں جنگل میں نظر ڈالو، کوئی درخت وہ کھڑا ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا کوئی اتنا ہے، کوئی بیل یوں گھومی ہوئی۔ یہ جو بیل یوں گھومی ہوئی ہے اس کو اللہ تاؤ کا درخت نہیں بنا سکتے تھے؟ اللہ سب کچھ بنا سکتے تھے، ان کی قدرت میں کیا کمی ہے؟ مگر ان کی کوئی حکمت بھی تو ہے۔ اپنے ہاتھ پر نظر ڈالو،
देखो ये उंगलियां हैं, ये यहां रह गई, ये दोनों यहां रह गई, ये यहां निकल गई। ये अल्लाह मियां पांचों बराबर करते, जैसे डेंटिस्ट आर्टिफिशियल दांत बनाता है। तो अल्लाह मियां पांचों बराबर कर देते। तो अल्लाह ताला क्या कुछ गोश्त कम रह गया था जो इसको कम दिया, और इसको कुछ कम दिया, इसको कुछ कम दिया, सबको देकर बराबर बराबर इक्वालिटी। तो पागलपन है सोचना। एक लतीफा सुनाओ। हिंदुस्तान का एक आदमी था, नाम नहीं ले रहा मैं, वो ऐसा ही था, बड़ा आदमी था, गुमराह। उसने एक अपने मंथली रिसाला था, उस मंथली रिसाले में लिखा कि सूरे रहमान में जो फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बार बार आ रहा है, ये बेजरूरत कलाम है। सूरे रहमान में 31 मरतबा आया है फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो उसने, एक गुमराह आदमी था, मैं नाम नहीं ले रहा, बड़ा आदमी था, फौरन आप पहचान जाएंगे, मैं नाम नहीं ले रहा। उसने कहा कि ये एक मरतबा आखिर में आ जाता फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये बार बार रट तकरार, ये तकरार है, बेकार है। पेशावर में एक आदमी ने उसका रिसाला पढ़ा, एक पठान ने, वहां से वो चला इसका जवाब देने के लिए। पठान तो पठान होता ही। इत्तिफाक से जब हिंदुस्तान में आया तो जिस ट्रेन में वो सफर कर रहा था उसमें वो साहब भी उसी बेंच पर आमने सामने बैठे थे, और बड़ी दाढ़ी थी उनकी, और बड़ा वजीह और बड़ी दाढ़ी शानदार। इत्तिफाक बाई चांस। तो जैसे दो मुसलमान इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे से खैर खैरियत पूछते हैं। तो पूछा, भाई तुम कहाँ के? हम पेशावर का है। तो उनका कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हम फला जगह जा रहा है। नाम भी, वो जगह भी नाम भी नहीं ले रहा, वरना आप लोग पहचान जाएंगे कि हम फला जगह जा रहा है। तो वो जो फला जगह थी वो इन्हीं साहब का गांव वतन था। तो अब इनके कान खड़े हुए, कहने लगे क्यों जा रहे हैं आप? कहने लगे वहां एक फला नाम का आदमी है, वो यही कि वहां एक फला नाम का आदमी है, उसने कुरान पर एक एतराज किया है, हम उसका जवाब देगा। अब तो वो यही साहब थे। तो इन्होंने कहा कि क्या एतराज किया है? कहा उसने ये लिखा है कि सूरे रहमान में जो 31 मरतबा फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आया है, ये तकरार महज है, फसाहत कलाम के खिलाफ है, लिहाजा अल्लाह का कलाम फसी नहीं रहा। ये तो लिखा था उसने। तो उसने कहा आप उसका क्या जवाब देंगे? आखिर इसका क्या जवाब देंगे? तो उसने जेब से इतना हाथ भर का चाकू निकाला और कट 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 खोला और कहा हम उसकी एक आंख फोड़ देगा, और कहेगा एक आंख से काम चल रहा है, बेकार है। इतना ले गया कि वो पीछे हट गया। उसके चाकू लेकर उसकी आंख पर लेगा, हम उसकी एक आंख फोड़ देगा और कहेगा कि ये बेकार है, एक से काम चल रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं कि अगला जो स्टेशन आया तो वो साहब उतर कर गायब, गए ही नहीं उस जगह, अपने घर गए ही नहीं। और उस वक्त तक वो नहीं गए जब तक वो खान साहब उस गांव से फिर वापस नहीं रिटर्न नहीं हुए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की हर चीज में हिकमत है कि दो कान क्यों दिए हैं, दो नाक क्यों दिए हैं, दो आंखें क्यों दी हैं, और दो गुर्दे क्यों दिए हैं, और मुंह एक क्यों दिया है। उनकी हिकमत है, वो जाने। तुम कहां कहां हिकमत है उनकी ढूंढते फिरोगे। उनके हर काम में हिकमत है, कोई बात ऐसी नहीं कि हिकमत से खाली हो। वो चाहते सारी कायनात को कानून बना देते, सारी कायनात को कानून बना देते, कानून जितने खजाने सारी कायनात को दे देते। उन्होंने जो डिवाइडेशन किया है, तकसीम की है इंसानों में दौलत की, उनकी कोई हिकमत है। अब ये आदमी कहे कि अल्लाह मियां के यहाँ कुछ पत्तों की कमी थी, ये पौधा छोटा क्यों है, तार जैसा क्यों नहीं है, ये अल्लाह मियां के रोशनी की कुछ कमी थी, ये छोटे छोटे तारे क्यों हैं, सब सूरज जैसे क्यों नहीं है, अल्लाह मियां के गोश्त की कोई कमी थी, ये 5 उंगलियां बराबर क्यों नहीं है, अल्लाह मियां ने 2 आंखें क्यों दी है, 1 क्यों नहीं दी, 3 क्यों नहीं दी, 5 क्यों नहीं दी, 7 क्यों नहीं दी। पागलपन के सवाल का क्या जवाब देंगे? आदमी खुद समझना चाहे तो हर 4 तरफ जवाब फैले पड़े। आदमी समझना चाहे तो हर 4 तरफ जवाब फैले पड़े।
اور نہ سمجھنا چاہے اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اعتراض نقل کر کے جواب نہیں دیا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز میں سے، اس مال میں سے خرچ کرو جو مال ہم نے تمہیں روزی دیا ہے، تو کافر مومنین سے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم کھلائیں ان لوگوں کو کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ خود کھلاتے ان کو؟ تم سری گمراہی میں ہو. تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں، ہمیں غریبوں کو کھلانا چاہیے. تم سری گمراہی میں ہو. اللہ انہیں بھوکے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو تکلیفوں میں رکھنا. تعجب کے طور پر کہ دیکھو کیسی پاگل پن کی باتیں کرنے والے کرتے ہیں. تو خیر میرے بھائیوں، میں یہ مضمون سمجھا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو وہ سارا اسے مالک نہیں بنایا، وہ اسے روزی دی ہے. مہمان کے سامنے تھپی لگی ہوئی کھا رہا ہے، بلی آئی میاؤں میاؤں کرتی. میزبان نے مہمان سے کہا بھائی صاحب ذرا ایک ٹکڑا اس بلی کو بھی ڈال دو. نہیں ڈالتا، میری ہے روٹی. تیری روٹی کہاں سے ہوگی؟ روٹی تو میزبان کی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے ایک ٹکڑا بلی کو ڈالو. کہ نہیں روٹی میری ہے. ابھی تیری کہاں سے ہوگی؟ اللہ نے ہمیں دیا اور اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو سارا نہیں، پوری تھپی تو تم رکھو مگر اس میں سے ایک ٹکڑا غریبوں کو بھی پہنچاؤ. تو اب کہتا ہے میں کیوں غریبوں کو دوں؟ اللہ نے خود نہیں دے سکتے غریبوں کو. اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. اس طرح سے وہ ڈائریکٹ دیتے، ڈیوائڈیشن کرتے، کس طرح سے کرتے ہیں وہ ان کی حکمتیں ہیں کہ کس طرح سے کرتے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ پاک کا ارشاد ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں ہم نے تمہیں اپنا ڈپیوٹی بنایا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. مستخلف ڈپیوٹی، کہ جس مال میں ہم نے تم کو اپنا ڈپیوٹی بنایا اس میں سے خرچ کرو، اور سارا نہیں کچھ. تو یہاں بھی یہی مضمون ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اور خرچ کرو تم کچھ اس مال میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، جو ہم نے تم کو رزق دی ہے.